جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فینانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے 1 جنوری 2025 کے 3 نوٹیفیکیشنز جاری کیے۔ یہ تینوں نوٹیفیکیشنز پینشن اصلاحات کے متعلق ہیں۔ پہلا نوٹیفیکیشن پینشن کیلکولیشن کے فارمولے کے بارے میں ہے۔ اب پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ آج ہم پینشن کیلکولیشن کے طریقہ کار میں ہونے والی اس تبدیلی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فینانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 1 جنوری 2025 کو جاری کیا گیا۔ نئے سال کے پہلے دن یہ آفس میمورنڈم جاری ہوا، جس کا عنوان ہے کیلکولیشن آف ایمالومنٹس فار دا پرپز آف پینشن، کہ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے پینشن ایمالومنٹس۔ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ دیٹ ہینس فورتھ، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے پینشن شیل بی کیلکولیٹڈ آن دا بیسس آف ایوریج آف پینشنیبل ایمالومنٹس ڈران ڈیورنگ لاسٹ 24 months آف سروس پرائر ٹو ریٹائرمنٹ، کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے پینشنیبل ایمالومنٹس ہوں گے سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 24 مہینوں کی ایوریج پینشنیبل ایمالومنٹس کو استعمال کیا جائے گا۔ یعنی پہلے پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے آخری بیسک پے استعمال کی جاتی تھی، اب اس لاسٹ بیسک پے کی بجائے آخری 24 مہینوں کی بیسک پے کی ایوریج استعمال کی جائے گی۔ اس طرح کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے بیسک پے کم ہو جائے گی اور اس طرح پینشن، گریجویٹی اور منتھلی پینشن کم بنیں گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک امپلائی جس کا اسکیل 14 ہے، اس کی بیسک پے 60,810 روپے، اور فرض کریں اس کی ایج 60 سال اور اس نے 30 سال سروس مکمل کی، اور اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے 31 دسمبر 2024۔ 1 جنوری 2025 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس سے ایک دن پہلے اگر یہ امپلائی ریٹائر ہو رہا ہے تو پینشن کیلکولیٹ کی گئی اس ملازم کی، تو اس کی گراس پینشن بنی 42,567۔ اب اس کا عموماً 65% جو ہے وہ نیٹ پینشن کہلاتا ہے، وہ بنتی ہے 27,669۔ 35% اگر کمیوٹ کی جائے تو وہ بنی 14,898۔ پھر اس پر مزید کیلکولیشن کر کے گریجویٹی بنائی گئی، وہ بنی 22,11,866 روپے۔ اب اس پر پینشن انکریزز شامل کیے جائیں گے۔ 2011 کا 15% اضافہ، پھر 2015 کا 7.5%، 2022 کا 15%، 23 کا 17.5% اور 2024 کا 15%، یہ اضافے شامل کیے۔ اس کے علاوہ میڈیکل الاؤنس اور انکریز ان میڈیکل الاؤنس شامل کیے، تو ٹوٹل میڈیکل الاؤنس 8,647 روپے بنا۔ اس کے بعد منتھلی پینشن کیلکولیٹ کی تو اس ملازم کی ماہانہ پینشن بنی 61,800 روپے۔ اب یہی ملازم 31 دسمبر 2024 یا اس سے پہلے جو ریٹائر ہوا تھا، یہی ملازم نئے نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے پر، یعنی 1 جنوری 2025 یا اس کے بعد اگر ریٹائر ہوتا ہے تو پھر اس کی گراس پینشن کتنی بنی، گریجویٹی اور منتھلی پینشن کتنی بنی، وہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ اسی ملازم کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اگر 1 جنوری 2025 یا اس کے بعد ہے تو اب اس کی بیسک پے استعمال نہیں ہوگی فارمولے میں، بلکہ سابقہ 24 مہینوں کی بیسک پے کی ایوریج لی جائے گی، اور وہ اب بنی 58,490۔ لاسٹ بیسک پے تھی 60,810، سابقہ 24 مہینوں کی ایوریج لی تو 58,490 بنی۔ یہ تقریباً 2,400 روپے کا فرق بنتا ہے۔ لیکن حالات مزید بدل جاتے ہیں جب پے اسکیل ریوائز ہوں۔
فرض کریں جولائی 2025 سے پے اسکیل ریوائز ہوتے ہیں، تو پے اسکیل ریوائز ہونے سے بیسک پے میں بہت زیادہ اضافہ، یعنی جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہوتے ہیں وہ بیسک پے میں مرج ہو جاتے ہیں، تو بیسک پے میں کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو پے اسکیل ریوائز ہونے کے بعد جب وہ کسی کی پینشن کیلکولیٹ کریں گے تو واپس جائیں گے، تو پے اسکیل ریوائز ہونے سے پہلے والی بیسک پے تو بہت کم ہوتی ہے، تو پھر اس ملازم کو بہت زیادہ خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پے اسکیل ریوائز نہیں ہوئے، صرف انکریمنٹس لگی ہیں، تب بھی 2000 تقریباً 400 روپے کا فرق بنا، لیکن اگر پے اسکیل ریوائز ہوں تو پھر ہزاروں کا بہت بڑا فرق بنتا ہے۔ تو اس ایگزامپل میں دیکھیں، پھر پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولا استعمال کیا، گراس پینشن آئی 40,943، اس کا 65% الگ کیا جو نیٹ پینشن کہلاتا ہے 26,613، اس نیٹ پینشن سے پھر ماہانہ پینشن بنتی ہے، اور جو 35% ہے کمیوٹیڈ پینشن 14,330، اس سے گریجوٹی معلوم کی جاتی ہے، گریجوٹی آئی 21,27,479 روپے۔ پھر اس میں پینشن اضافے شامل کیے، پھر اس میں میڈیکل الاؤنس کیلکولیٹ کیا 8,317، تو اس ملازم کی منتھلی پینشن بن گئی 59,442۔ پچھلے کیس میں کیا تھی اور اس کیس میں کیا ہے، ان دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو لیفٹ سائڈ پر ہے وہی ملازم 31 دسمبر 2024 کو ریٹائر ہوا، اور رائٹ سائڈ پر ہے وہی ملازم اگر 1 جنوری 2025 کو ریٹائر ہوا تو کیا کیا ڈفرنس آیا۔ پہلے گراس پینشن ہے 42,567، بعد میں 40,943، نیٹ پینشن ادھر ہے 27,669، ادھر رہ گئی 26,613، ادھر کمیوٹیڈ پینشن تھی 14,898، ادھر 14,330، یہاں گریجوٹی بنی 22 لاکھ، ادھر گریجوٹی بنی 21 لاکھ، یعنی گریجوٹی کا اتنا فرق آ گیا۔ پھر اس کے بعد پینشن انکریزز کیلکولیٹ کیے، ان میں بھی فرق آتا گیا۔ میڈیکل الاؤنس 8,647 تھا جو 8,317 رہ گیا، پھر منتھلی پینشن 61,800 تھی، ادھر رہ گئی 59,442، تو منتھلی پینشن بھی آپ دیکھ لیں کتنی کم ہو گئی۔ یہ صورتحال مزید زیادہ فرق آئے گا اگر درمیان میں 24 مہینوں کے درمیان کہیں پر پے اسکیل ریوائز ہوئے، تو سابقہ 24 مہینوں کے میں کہیں بھی پے اسکیل ریوائز ہوئے تو یہ فرق بہت بڑھ جائے گا، گریجوٹی میں لاکھوں کا فرق آئے گا، منتھلی پینشن میں ہزاروں کا فرق آئے گا، تو اس سے کافی زیادہ ڈفرنس آ رہا ہے۔ پینشن اصلاحات کے اس نوٹیفیکیشن سے 1 جنوری 2025 سے ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین متاثر ہوں گے۔ اس سے پینشنر تو متاثر نہیں ہو رہے، لیکن جو باقی 2 نوٹیفیکیشنز ہیں اس سے نئے اور پرانے تمام پینشنرز متاثر ہوں گے۔ کیسے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔